بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، چند خبریں ڈسکس کرتے ہیں آپ سے جی۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں جناب ارشد شریف مرحوم صاحب جو ہیں ان کی خبروں کو لے کے۔ جیسے سما ٹی وی نے شروع کیا، پروگرام کیا اور بار بار مختلف ٹی وی چینلز کرتے ہیں۔ اس دفعہ نمبر تھا جی سما ٹی وی کا، کیونکہ ایک پراپر پلان کے تحت ہو رہا ہے، کبھی ایک ٹی وی چینل، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا لفافی جو ہے نا، یہ شروع رہتا ہے کام۔ اب ایک پروپیگنڈا بڑا آپ سن رہے ہوں گے کہ جی جو ارشد شریف صاحب تھے مرحوم، وہ جو ہے نا کینیا میں کاروبار کرنا چاہتے تھے، وہ جو ہے نا اپنی فیملی لے کے جانا چاہتے تھے، وہ تو جو ہے نا پارٹی سے مل رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا۔ میں سوال، ایک کامن سا سوال ان کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے تو کیا یہ ان کا رائٹ نہیں تھا؟ کیا اس وجہ سے ان کو شہید کر دینا جو ہے نا وہ ضروری ہو گیا تھا؟ ان کا قتل ضروری واجب ہو گیا تھا ان لوگوں پہ کہ اس غریب کا قتل کیا جائے؟ مطلب آپ کچھ بھی سوال جو آپ شروع کر دیتے ہیں، کچھ بھی فضول آپ سے پوچھا جائے کہ ارشد شریف قتل کیسے ہوا، آپ آگے سے جواب دے رہے ہیں یا اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس کے بچے جو ہے نا وہ باہر جانا چاہتے تھے۔ سوال آپ سے جو کیا جا رہا اس کا جواب دینے کی بجائے اس مرحوم کی جو جتنی تذلیل کی جا سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے، اور جتنی آپ اپنی تذلیل کروا سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ بجائے اس کو انصاف دلوانے کے، بجائے اس کے حق میں بات کرنے کے، بجائے اس کے جو قتل کے حقائق ہیں وہ لانے کے، علیحدہ علیحدہ قسم کی سٹوریاں اور فضولیات اور جو ہے نا وہ اس کو شامل، آپ قاتلوں کے ساتھ شامل ہونا اپنے آپ کو جو ہے نا ثابت کرتے جا رہے ہیں، کیس کو مزید کلیئر کر رہے ہیں ایسی حرکت کرنے کے ساتھ۔ تو جو برادری گلہ شکوہ ان خبیث لوگوں سے ہے، ان کمینے قسم کے لوگوں سے ہے کہ جن کی انسانیت کے بعد جن کی برادری سے اس کا تعلق تھا، جس شعبہ زندگی سے اس کا تعلق تھا، ادھر کے لوگ ہی اگر بے شرم نکل آئیں تو گلہ شکوہ تو پیچھے کسی سے رہ نہیں جاتا۔ ان کی فیملی کے ساتھ سوائے ہم ہمدردی کرنے کے اور اللہ پاک سے یہ دعا کرنے کے کہ قاتل جو ہیں کسی کے بھی، خاص طور پر ابھی یہ کیس چل رہا ہے، اس مرحوم کے جو قاتل ہیں وہ جلد سے جلد بے نقاب ہوں اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب آ جائیں جی دوسری خبر۔ آپ ایک خبر سن رہے ہیں جی کہ شہباز شریف صاحب کو کرونا ہو گیا ہے، بالکل غلط خبر ہے جی۔ اصل میں کرونا کو شہباز شریف صاحب ہو گئے، یہ اصل خبر ہے، کیونکہ جو بڑی بیماری ہے وہ اثر کرتی ہے چھوٹی بیماری پہ۔ تو جو اصل میں خبر یہی ہے کہ جی کرونا کو شہباز شریف صاحب ہو گئے۔ ہم نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بھی اس ٹی وی چینل سے جو ہے نا وہ ویلوگ کیا تھا، ہم نے آپ کو بولا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ آپ کو بیمار ہونے شروع ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ اب دیکھ لیں آہستہ آہستہ آگے اپنی ہائی پہ، کبھی ایک اسپتال تو کبھی دوسرا کوارنٹین تو کبھی تیسرا بیمار۔ اس کی بیسک ریزن ہمارے جو ذہن میں تھی، جو ہم کہتے تھے، وہ صرف اور صرف جتنا کچھ چل رہا ہے، جتنے ڈسپیوٹ کھڑے کیے جا رہے ہیں، جتنے مدعے لائے جا رہے ہیں، اس میں ایک یہ توشہ خانہ کی گھڑی والا بھی، اس کو نیکسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں ابھی نیکسٹ خبر پہ، کہ جتنے کیے جا رہے ہیں صرف ملک کے حالات، نوٹیفیکیشن کے مسئلے کو پیچھے کر کے پہلے ان حالات کی طرف توجہ کروائی جا رہی ہے۔ اور مقصد یہی ہے کہ جتنا لاسٹ مومنٹ میں جائے نوٹیفیکیشن، اتنا لاسٹ میں لے کے جائیں۔ آپ کو ہم اپنے ویلاگ سے بار بار کہہ رہے ہیں لاسٹ میں مومنٹ میں ہونا ہے۔ مختلف جو ویلاگز ہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ اینکرز ہیں، بڑی بڑے ویڈیو چینلز ہیں جن کے لاکھوں میں سبسکرائبر ہیں، ہر نئے دن پہ ان کا نیا آرمی چیف سلیکٹ ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بولتے آ رہے ہیں کہ کوئی آرمی چیف ابھی سلیکٹ نہیں ہوگا جب تک لاسٹ مومنٹ آ کے نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا۔ تو ماشاءاللہ کبھی کوئی نیا آرمی چیف آ جاتا ہے ان کی خبروں میں، کبھی تیسرا آ جاتا ہے، کبھی چوتھا آ جاتا ہے، کبھی پہلا آ جاتا ہے، پانچواں نہیں آ رہا، جو کہ اصل میں شاید ہو جائے گا۔ تو یہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ مقصد اس کا، ان خبروں کا یہ ہے۔ اور پھر جی عمر فاروق صاحب کا کیس، توشہ خانہ کی گھڑی کے ساتھ وہ ایسے ایک جیسے گولڈ میڈل جیت کے آئے ہوتے ہیں، ان کی تصویریں آ رہی ہیں جی۔ پہلا پھر سوال ہمارا یہ آپ سے کہ جو توشہ خانہ کا کیس اس نے الیکشن کمیشن نے سنا، جو عدالت میں گیا، اس میں سے کیا نکلا؟ کچھ نکلا۔ ایک سیٹ سے جو ہے نا وہ ڈی سیٹ ہوئے، اگلا الیکشن لڑا، پھر واپس آ گئے، مطلب توشہ خانہ کا کیس چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب یہ نئی سے نئی سٹوری، نئی سے نئی ضلالت کے بہانے لے کے آ جاتے ہیں جی توشہ خانہ کی یہ گھڑی ہے جی، تو گھڑی تو وہ خود عمران خان مانتے ہیں کہ لی ہے، بیچی ہے، اتنے کی لی ہے، اتنے کی بیچی ہے۔ سارا کیس تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے سامنے، عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں سے آپ نے ضلالت کما لی۔ یعنی کہ کچھ بھی آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تو آپ جو ہے نا عمران خان کی شلوار میں جو ہے نا نالا وہ نیلے رنگ کا تھا، شلوار حالانکہ وائٹ رنگ کی تھی۔ مطلب آپ کو جو دل کرتا فضولیات آپ کی شروع کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنا روز، وہ پہلے بھی بولا ضلالت کے بہانے اکٹھے کرتے ہیں۔ جو مرضی آپ کر لیں، ہونا وہی ہے جو آپ کو بتایا ہے کہ جانے کا آپ کا ٹائم فکس ہو چکا ہے۔ نئی حکومت میں خان صاحب انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں، تگڑا آرمی چیف آ رہا ہے اور سب کچھ انشاءاللہ سیٹنگ کی طرف جا رہا ہے، بہترین طریقے سے ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اب آ جائیں جی ایک چیز، عمران خان جیسے جیسے لانگ مارچ آگے بڑھتا جائے گا، عمران خان صاحب جارحانہ انداز اپناتے جائیں گے۔
ابھی انہوں نے لاسٹ ایک سپیچ میں کہا جی کہ میں جو ہے نا وہ سائفر کے معاملے کو لے کے انہوں نے کہا جی کرداروں کے نام لے دوں گا جو اس میں نام تھے. سائفر کا معاملہ بھی ابھی انہوں نے بیچ میں پھر شروع کر دیا ہوا تھا. کوئی تو ایسا بندہ ہے جو ایسے معاملات اٹھا رہا ہے جو کہ خان صاحب کی فیور میں جا رہے ہیں. اب یہ سمجھے پی ڈی ایم والے موجودہ حکومت امپورٹڈ حکومت سمجھے تو اس کے حق میں بہتر ہے, نہ سمجھے تو ضلالت مقدر ہے. تو وہ سائفر کا معاملہ لے کے ساری آپ کی حکومت نے اس کو انڈورس کیا جی کہ مداخلت ہوئی ہے. پہلی حکومت والی جو ہے آپ نے اس چیز کو بھی مانا کہ وہ بھی ٹھیک تھے, دوسری کر کے آپ نے کہا جی ٹھیک تھے, اب پھر آپ آ گئے کہ سائفر ایک ڈرامہ تھا. تو یعنی کہ یا تو آپ پاگل پنے کی دوائیاں کھانی چھوڑتے ہیں, آپ کی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں, یا آپ جان کے جو ہے نا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ سائیں, آپ پہ کوئی کیس نہ ہو بعد میں. تو کوئی بھی چیز آپ کر لیں, آپ کے مقدروں میں نہ لکھی گئی ہے حکومت سے, عوام میں آپ کی پاپولیرٹی ختم ہو چکی ہے, وہ ہو چکی ہے. اب آپ جو ہیلے بہانے کرنے ہیں آپ کر کے کوشش کر کے دیکھ لیں. آپ کو پہلے بھی بولا کہ اللہ پاک کے آپ ایک گرفت میں آئے ہوئے ہیں, اس کے عذاب میں آئے ہوئے ہیں. یہ خان صاحب کی بڑائی نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی طرف سے جو آپ کے ساتھ لکھا گیا وہ آپ کا ہو رہا ہے, اور جو خان صاحب کے حق میں لکھا گیا وہ خان صاحب کا ہو رہا ہے. پھر جی اب ایک بڑی مین چیز کافی عرصے سے آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ پیپلز پارٹی خاموش. بالکل کسی آرمی چیف کے معاملے میں شروع میں انہوں نے ٹیم پٹاس کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے بعد جو ہے نا آرمی نے صرف یوں کر کے دیکھا ان کو کہ تسی بھی, اور اس کے بعد وہ بالکل خاموش. اب جیسے جیسے آرمی چیف کا معاملہ قریب آ رہا ہے, اب آپ کو یہ ہلکے ہلکے برساتی مینڈک نکلنے شروع ہوں گے. ہم نے بہت شروع میں جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت امپورٹڈ آئی تھی آپ کو بولا تھا کہ ایک زرداری نون لیگ پہ بھاری. اب آپ وہ دیکھ لیں, بالکل وہ سکون سے بیٹھے ہوئے, جتنی جو تو توبہ ہو رہی ہے, جتنا کچرا جتنا گند گر رہا ہے وہ اللہ کا شکر ہے, ان پہ گرتا بھی رہنے فرق نہیں پڑتا, لیکن پھر سے ان کے اوپر گرنا شروع ہو رہا ہے. تو بہت سارے پروپیگنڈاز اور بہت ساری مصیبتیں, بہت ساری فیک خبریں, بہت ساری چیزوں کو ایسے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے جو ہے نا کہ کسی طرح سے ایک بیانیہ ایک بن جائے, کس طرح لوگ خان صاحب کو چھوڑیں. کوئی طریقہ نہیں ہے جی. اور جو لوگ بچانا چاہ رہے ہیں کہ جی اب آرمی چیف کا جو ہے نا وہ ریٹینڈ کا لفظ ڈالا جا رہا ہے جی کہ شاید آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا وہ کرنا, کچھ نہیں ہونے والا, جو مرضی کر لیں. ٹوٹل بہانے ہیں نوٹیفیکیشن کو لیٹ کرنے کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی دیکھیں اب ہم فائنل سٹیج کی طرف جا رہے ہیں, تو 20 کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سچویشن بہت زیادہ کلیئر نظر آئے گی. ابھی بھی آپ کو کلیئر ہونا شروع ہو گئی. ہم نے آپ کو بولا تھا 15 کے بعد, وہ یہ تھی کہ یہ آرمی چیف آ رہا ہے, وہ آرمی چیف آ رہا ہے, یہ فائنل ہو گیا. اب ہو گیا کہ جی کوئی آرمی چیف فائنل نہیں ہے, نوٹیفیکیشن ہوگا, آرمی ڈیسائیڈ کرے گی. تو بہت ساری ایسی چیزیں کیسز کو لے کے, ان چیزوں کو لے کے آپ کو ہوتی نظر آئیں گی جی. اور پچھلا ویلوگ لازم دیکھیے گا, بہت امپورٹنٹ چیزیں اس میں بھی ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ خبروں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں, کمنٹ ضرور کیجیے گا. پاک آرمی زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو, وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی, مجھے نہیں پتا, بس کلک ہو جانا چاہیے.